بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث نبویہ، فرشتوں کا تعارف۔ حدیث شریف مسلم شریف کتاب الزہد میں حدیث نمبر 2996 نقل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور جنات آگ کی لو سے، اور آدم علیہ السلام اس شے سے جس سے تمہیں موصوف کیا جاتا ہے، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی کثرت، فرشتوں کی تعداد، فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ ان کی حقیقی تعداد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن مجید میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا لشکر فرمایا گیا۔ چنانچہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، القرآن وما یعلم جنود ربک الا ہوا، ترجمہ، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب احادیث سنیے۔ ایک پھونک سے لاکھوں فرشتے۔ حدیث شریف کنز العمال شریف جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 15171 پر حدیث شریف نقل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا اور ان میں اپنی شان کے لائق پھونکتا ہے اور فرماتا ہے ہو جا، تو وہ لاکھوں فرشتے بن جاتے ہیں۔ ان میں بعض مکھی سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ آسمانوں میں ہر جگہ فرشتے ہیں۔ حدیث شریف شعب الایمان جلد اول کے صفحہ نمبر 11 پر حدیث نمبر 5 نقل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کسی فرشتے کی پیشانی یا قدم نہ ہو۔ پھر آپ نے پڑھا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُصَّافُونَ، اور بے شک ہم صف بستہ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں کو جاڑتے ہیں۔ روایت تفسیر کبیر جلد 5 کے صفحہ نمبر 395 پر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرش کے دائیں طرف ایک نور کی نہر ہے۔ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور ساتوں سمندر کے برابر ہے۔ اس میں روزانہ سحری کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نہاتے ہیں، جس سے ان کی نورانیت اور حسن و جمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے پروں کو جاڑتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ اگر ایک پر پھیلا دیں تو آسمان کے کنارے چھپ جائیں۔ جو قطرہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہزاروں فرشتے پیدا فرماتا ہے، جن میں سے 70,000 فرشتے بیت المعمور جاتے ہیں، پھر قیامت تک اس میں داخل نہ ہوں گے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس کے متعلق امام رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں اس آیت وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس کے تحت فرماتے ہیں انسان جنات کا 10واں حصہ ہے، یعنی جنات 9 حصے انسانوں سے زیادہ ہیں، اور جن و انس خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر دریائی جانوروں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر زمین کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر 5ویں آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر 6 آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر 7ویں آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر تمام فرشتے جو کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں، وہ سب مل کر عرش کے ایک پردے کے فرشتوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں، اور عرش کے 6 لاکھ پردے ہیں، اور ہر پردے پر اسی قدر فرشتے ہیں۔
اور یہ تمام فرشتے ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش کے گرد گھومتے ہیں ایسے ہیں جیسے دریا کے مقابلے میں قطرہ، ان کی تعداد خدا ہی جانتا ہے۔ فرشتے صورت بھی بدل سکتے ہیں۔ الحبائق فی اخبار الملائک کے صفحہ نمبر 266 پر نقل ہے، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ اپنی کتاب محکم میں فرماتے ہیں، جب کوئی فرشتہ کوئی شکل بدلتا ہے تو جس صورت میں چاہے آ سکتا ہے، اس پر صورت کا حکم لگایا جائے گا اور اس پر اس کے احکام جاری ہوں گے، اور جب بات کرے گا تو جو اس صورت کے لائق ہوگی وہی کہے گا، اس کی پاکیزگی برقرار رہے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلی صورت میں دیکھا تو ان کے 600 پر ہیں۔ 600 پر میں سے صرف 2 پروں نے سارا افق بھرا ہوا ہے، اور یہی جبرائیل علیہ السلام ہیں جن کو حضرت بی بی مریم نے بشری لباس میں دیکھا تو ایک نوجوان انسان نظر آئے، جیسے سورہ مریم کی آیت نمبر 17 میں بیان کیا گیا ہے۔ القرآن فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ ترجمہ، تو ان میں سے ادھر ایک پردہ کر لیا تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام صحابی کی صورت میں بھی حاضر ہوتے ہیں، چنانچہ اس پر حدیث شریف موجود ہے۔ حدیث شریف امام حاکم علیہ رحمہ مستدرک کی جلد 4 کے صفحہ نمبر 88 پر حدیث نمبر 6801 نقل فرماتے ہیں، حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنے کمرے میں دیکھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرما رہے تھے۔ پس جب وہ داخل ہوئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یہ کون ہیں؟ فرمایا، آپ کو کس سے مشابہ معلوم ہوتے ہیں؟ میں نے عرض کی، دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آپ نے خیر کثیر کو دیکھا ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں، پھر میں تھوڑی دیر وہاں ٹھہری یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ جبرائیل آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں، تو میں نے عرض کی کہ ان پر بھی سلام ہو اور اللہ تعالیٰ انہیں جزا عطا فرمائے بھلی مہمانی پر۔ ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ فرشتے صورت بدل کر آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار عطا فرمایا ہے۔ اب آپ کے سامنے مختلف فرشتوں کے نام اور ان کے کاموں کا ذکر کروں گا۔ بارش کا فرشتہ اور اس کے بعد وحی کے فرشتے، یہ تمام فرشتوں کا ذکر آئندہ ویڈیو میں آئے گا۔